مدینہ میں دین اسلام کی مکمل طرح سے تبلیغ کے بعد اللہ کے رسول نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں خطوط ارسال کرنا شروع کیے۔ اسی طرح یمن کے قریب ایک شہر نجران کے عیسائیوں کو بھی خط ارسال کیا۔ نجران کے پادریوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدینہ میں ملیں گے اور مباحثہ کریں گے۔ جب وہ ملاقات کے لیے پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیر لیا، کیونکہ انہوں نے حریر و دیبا کی ردا ڈالی تھی، سونا پہنا تھا اور گردنوں میں صلیب لٹکائے ہوئے تھے۔ دوسرے دن وہ سادے لباس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے، جس پر اللہ کے رسول نے انہیں خوش آمدید کہا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مباحثہ کیا اور کچھ روایات کے مطابق ایک بات پر اسلام کے مخالف ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی شخص بھی بغیر باپ کے ولادت نہیں پا سکتا، اسی لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 وحی فرمائی، بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اس نے پہلے اسے مٹی سے خلق کیا، پھر اسے حکم دیا ہو جا اور وہ ہو گیا۔ اس آیت کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے لیے بغیر باپ کے کسی کو پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا۔ عیسائیوں کے پاس اس کا کوئی جواب تو نہ تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے بات کو قبول نہ کیا اور بحث کرتے رہے۔ اللہ نے اس موقع پر پھر وحی کی اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ آیت آیہ مباہلہ کے نام سے مشہور ہے اور جس میں مباہلہ کی دعوت دی گئی ہے۔ مباہلہ سے مراد ہے کہ دونوں گروہ خدا سے بددعا کریں کہ جو گروہ جھوٹا ہے اس پر خدا کا عذاب نازل ہو۔ عیسائی اس بات پر راضی ہو گئے کہ اگلے دن مدینہ کے باہر ایک بڑے سے میدان میں جمع ہوں گے اور مباہلہ کریں گے۔ کچھ روایات کے مطابق مباہلہ کا ہی وہ دن تھا کہ جب آیت تطہیر یعنی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہمارے پنجتن پاک علیہ السلام پر نازل ہوئی، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیہ مباہلہ کے مطابق امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے بیٹے، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو اپنی خواتین اور امام علی علیہ السلام کو اپنی نفوس کے طور پر لے کر گئے۔ جب عیسائیوں نے ان 5 پر نور ہستیوں کو آتے ہوئے دیکھا تو گھبرا گئے۔ روایت کے مطابق ان میں سے ایک پادری نے کہا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر خدا سے دعا کریں کہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہلا دے تو یقیناً خدا اس کام کو بجا لائے گا۔ میں تم سب کو خبردار کرتا ہوں کہ ہرگز ان سے مباہلہ نہ کرنا، ورنہ تم سب برباد ہو جاؤ گے اور عیسائیوں میں سے کوئی بھی اس دنیا میں نہیں بچے گا۔ عیسائی اس بات کو مانتے ہوئے پنجتن کی سچائی اور فضائل کا اقرار کرتے ہیں اور مباہلہ سے انکار کر دیتے ہیں، مگر پھر بھی اسلام قبول نہیں کرتے، بلکہ ایک معاہدہ کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ شرائط کی بنا پر صلح کرتے ہیں۔ یہ واقعہ 24 ذی الحج کے دن ہی پیش آیا کہ جس دن کو ہم عید مباہلہ سے یاد کرتے ہیں، جو کہ دین اسلام کے لیے بہت بڑی عید ہے، کیونکہ اس دن دین اسلام کو عیسائیت پر سربلندی حاصل ہوئی۔ اس واقعے سے ہمیں بہت سے پیغامات ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑیں
اور سوال کریں کہ کہیں ہم بھی عیسائیوں کی طرح پنجتن پاک علیہ السلام کے فضائل کے تو قائل ہیں، مگر کیا ان کی سیرت پر چلنے کے بھی قائل ہیں یا نہیں؟